وبه نستعين وهو خير معين۔ دوسرا سبب اختلاف امت اسلامیہ کا سوء فہم اور غلط بات پر ڈٹ جانا تھا۔ آج تیسرا سبب پڑھیں گے کہ جس میں جھوٹی حدیثیں بنائی جانا سبب بنا کہ اسلامی امت میں اختلاف شدید ہو جائے۔ ان خلفاء نے پیغمبر کے جانے کے بعد حدیث کو لکھنے اور اس کو تدوین کرنے سے منع کر دیا۔ جبکہ حدیث پیغمبر سے قرن آخر تک بلکہ عہد منصور عباسی تک آتی رہی۔ السلام علیکم۔ جبکہ حدیث در حقیقت قرآن کریم کے عدل میں سے شمار ہوتی ہے، یعنی ساتھی، اس لیے کہ قرآن اپنے لفظ و معنی قرآن اپنے لفظ و معنی دونوں کے لحاظ سے وحی ہے، لیکن حدیث لفظ میں نہیں بلکہ معنی میں وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی جو ہے وحی ہے، معنی کے لحاظ سے وہ بھی وحی ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ جو آیت موجود ہے، ہمارا حبیب کچھ بولتا ہی نہیں، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے، اس لیے جو ہے حدیث بھی معنی کے لحاظ سے وحی ہی ہے، اس لیے وحی الہی کا ساتھی ہے، سنت ساتھی ہے، کتاب خدا ہے۔ البتہ خلفاء نے سنت کو لکھنے اور سنت کی تدوین و نشر پر پابندی لگائی، ان روایات کو گڑھ کر کہ جو صرف دھوکہ تھیں، اور وہ ساری حدیثیں جو کتاب و سنت کے خلاف جا رہی تھی، اور اس کے ذریعے سے سنت پیغمبر کو روکا گیا۔ ان میں سے ایک حسبنا کتاب اللہ، ان میں سے ایک یہ کہ حدیث جو ہے اس کی وجہ سے لوگ قرآن کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے حدیثوں کو بند کر دیا تاکہ لوگ قرآن کی طرف آ جائیں۔ ایسے سے بہانے بنائے، بہت ساری حدیثیں بنائی ہیں۔ دیکھا آپ نے کیسے دھوکہ دے رہے لوگوں کو، دھوکے سے کام لے رہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حدیثوں پر پابندی ہو گئی تو اس کے آثار سوء نمودار ہو گئے۔ ان آثار سوء میں سے کم ترین نقصان جو ہوا کہ امت سنت نبویہ صحیحہ سے محروم ہو گئی۔ سنت نبویہ صحیحہ جس کو بیان کرنے سے منع کر دیا گیا، اس کے نتیجے میں پوری امت اس صحیح احادیث نبویہ سے محروم ہو کر کے رہ گئی، جو تقریباً 150 سال تک جاری رہا۔ 150 سال تک
احادیث نبویہ کو بیان کرنے، تدوین کرنے اور نشر کرنے سے پابندی آ گئی۔ اس کا جو ہے بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ جھوٹے لوگ پیدا ہو گئے، وضاعون پیدا ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان جھوٹی اور غلط حدیثیں جھوٹوں نے اور وضاعوں نے پیش کر دیں، اور وہ بھی لسان رسول اکرم سے وہ حدیث بیان کرتے تھے، جو چاہتے تھے بیان کرتے تھے، جو ان کی مرضی و من میں آتا تھا وہ بیان کرتے تھے، ان کو کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور وہ کارخانے شام میں اتنی حدیثیں جھوٹی بن گئی کہ جو بنانے والے تھے وہ خود گھبرا گئے کہ اتنی حدیث تو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ ابھی آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ خود صحیح بخاری کے مؤلف محمد ابن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ میرے پاس 6 لاکھ حدیثیں پیغمبر کی موجود تھی، ان میں سے صحیح حدیثیں جو ہے 276 حدیثیں جو ہے میں نے صرف صحیح نکالی ہے، یعنی 6 لاکھ میں سے صرف 2761 حدیثیں 2761 حدیثیں جو ہے صحیح نکالی، باقی 6 لاکھ حدیث میں سے خالی 2000 صحیح ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ جھوٹ کا ریشو زیادہ تھا، جھوٹی حدیثوں کی تعداد کتنی زیادہ تھی، آپ دیکھیں۔ خود وہ بھی ہمارے صحیح بخاری کے مؤلف، اس طرح صحیح مسلم کے مؤلف، اور اہل سنت کی جتنی کتب سنن ہیں وہ سب جو ہے بے تحاشا حدیث موجود تھی، ان میں سے بہت محدود حدیث جو ان کے نزدیک صحیح تھی ان کے معیار کے مطابق، اگرچہ کہ اس میں تعصب اہل بیت بھی شامل تھا، لیکن پھر بھی جو حدیثیں لکھی وہ ساری کی ساری حدیثیں وہ تعصب اہل بیت کی چھلنی میں چھان کر کے حدیثیں لکھی جاتی تھی، اس کے باوجود جو ہے 6 لاکھ حدیث میں سے صرف 2761 حدیثیں ہیں۔ بتائیے کہ کتنی حدیثیں جھوٹی بنائے گی۔ یہ وہی آثار سوء تھے کہ جو حدیثیں لکھنے سے، تدوین سے، نشر کرنے سے منع کر دیا گیا خلفاء کے دور میں۔ السلام علیکم۔ اور یہ 1.5 قرن کا فاصلہ، یعنی 150 سال کا فاصلہ سبب ہو گیا کہ حدیثیں اتنی زیادہ ہو جائے کہ حدیثیں بنانے والے خود گھبرا جائیں کہ اتنی حدیث تو تاریخ میں کوئی قبول کرے گا ہی نہیں، اتنی حدیثیں تو آ ہی نہیں سکتی ہے، نہیں ایک زمانے کے اندر اتنے مخصوص محدود وقت کے اندر اتنی حدیثیں تو آ ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ حیات رسول جو حادثات سے بھری ہوئی تھی وہ بھی اتنی حدیثیں، جو 6 لاکھ حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، جس میں 2000 اور کچھ جو ہے صرف صحیح نکلی، باقی سب کے سب جو غلط نکل گئی۔ وہ احادیث جو پیغمبر کی زندگی حادثات سے بھری ہوئی تھی، اس میں بھی اتنی حدیثیں جو ہے نہیں آئی ہے جیسی کہ یہ حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، 6 لاکھ حدیثیں یعنی۔ اسی لیے بخاری نے ان 6 لاکھ حدیثوں کو غربال کیا ہے۔ غربال کہتے ہیں اس کو کہ ایک معیار پر تولنا، جیسے سونار کے پاس آپ جائیں، اس کے بعد غربال کرنے کے لیے کہ صحیح سونا کون سا، نقلی سونا کون سا، اس کو ناپنے اور تولنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ معیار سے صحیح سونا نکال کر کے بتاتا ہے کہ یہ صحیح سونا ہے یا کتنا کیرٹ کا سونا ہے، کتنا اس کے اندر اصل ہے، کتنا اس میں نقل ہے، اس کو کہتے ہیں غربال کرنا۔ یعنی آقا بخاری نے غربال کا کام کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے تقریباً 2761 حدیثیں
ان کے اپنے معیار کے مطابق صحیح نکالی ہیں، باقی سب حدیثوں کو ٹھکرا دیے 6 لاکھ حدیثوں میں سے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں تو اور زیادہ حدیثیں تھیں ان کے پاس۔ اس کے بعد بھی جو ہے ایک مختصر جو ہے تعداد لکھی۔ جتنی بھی صحاح ستہ کی کتابیں، ان سب کا حل یہی ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے معیار کے مطابق حدیثیں سامنے بہت ساری 15 لاکھ حدیثیں تھے، اس میں سے جو ہے چند ہزار حدیثیں نکالی۔ 15 لاکھ کہاں اور چند ہزار حدیثیں کہاں پر ہیں؟ تو اتنی بڑی تعداد میں جھوٹی حدیثیں سامنے آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے امت اسلامیہ میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کا تیسرا اہم سبب یہی تھا کہ بہت ساری حدیثیں جس میں یوں آیا تھا پیغمبر کی جانب سے علی صدیق اکبر ہے، علی فاروق اعظم ہے، تو لفظ علی کا ہٹا کے کسی اور صاحب کا رکھ دیا گیا۔ حدیث وہی پیغمبر کی تھی لیکن جو ہے نام بدل دیا گیا۔ تو وہ لب و لہجہ بھی وہی ہے، حدیث کی ترتیب بھی وہی ہے، خالی نام بدل دیے گئے۔ اس کے نتیجے کے اندر کوئی اور صاحب جو ہے آگے بڑھ کر کے آگے سامنے۔ تو ایسی بے تحاشا حدیثیں ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جناب امیر شام نے تو باقاعدہ جعل سازی کے کارخانے بنائے ہوئے تھے کہ جو بھی فلاں کی شان میں ایک حدیث بنا کے لائے گا اس کو 1 دینار سونے کا دیا جائے گا۔ اب پوری امت اسلامیہ اس پر لگ جائے کہ اس کو خالی حدیث بنا، قال رسول اللہ کہ صبح صبح اٹھ کر کے جو ہے نہا دھو کر کے بہترین کپڑے پہن کر جائے اور جو ہے جا کر کے قال رسول اللہ کہ 1 دینار لے کر آ جائے۔ نہیں، اس میں کون سی زحمت لگتی؟ اور ایک دن نہیں، السلام علیکم، سالہ سال تک یہ کام چلتا رہا، جس کے نتیجے میں کتنی جھوٹی حدیثیں بن کر کے آ گئی۔ جو بنانے والے لوگ تھے وہ بھی گھبرا گئے کہ اتنی حدیث تاریخ میں کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا ہے، یہ اتنی بن بھی نہیں سکتی تاریخ کے اندر، یہ کیسے بن کر کے آ گئی ہے؟ اتنی جھوٹی حدیثیں جو ہے درمیان میں شامل کر دی، اور اس کے نتیجے میں اختلافات یقینی طور پر پیش آنا ہے، کیونکہ حدیثوں کے اندر ہی گڑبڑ کر دی انہوں نے۔ تو کل کا سبب تھا کہ خوارج غلط کاموں پر ڈٹ گئے تھے، السلام علیکم، اور اس کی وجہ سے حقائق کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اختلافات پیش آ گئے۔ پہلا اختلاف تو صفین میں امامت کا انکار کرنے کے نتیجے میں پیش آیا، دوسرا اختلاف خوارج کا کج فہمی کی وجہ سے وجود میں آیا، اور تیسرا اختلاف جو ہے حدیثوں کے اندر جھوٹی حدیثیں بے تحاشا بنانا شروع کر دی، اس کی وجہ سے جو امت اسلامیہ میں اختلاف پیش آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔